اب تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو ایک رشتہ اور بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ یہ کہ جس لونڈی سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں دودھ پیا، اسی نے کوئی ایک دو دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس نسبت سے ایک رضاعت کا بھی ایک رشتہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہے۔ تو اسی خادمہ نے، اسی لونڈی نے، اسی کنیز نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے وقت جب واپس آئے تو بتایا کہ تم کدھر شکار پہ نکل جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے وہ جو یتیم بھتیجے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان سے آج بیت اللہ شریف میں ابو جہل نے کیا کیا ہے، بڑا اس نے لوگوں کے سامنے بے ادبی کا اور گستاخی کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شکار سے واپس آئے اور وہ تیر اور کمان آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، اسی طرح ابو جہل کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے گھر جا کر اسے بلا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور اسے کہنے لگے کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور ان کے جو محبت کرنے والے ہیں وہ مکہ میں نہیں ہیں؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا بھتیجا یتیم ہے اور تو اس پہ روک ڈال دے گا؟ جب زیادہ اسے مارا نہ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے امیر حمزہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بات کیا ہوئی ہے، وہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے اسے کہہ رہے ہیں کم بخت تو کیسا بے وقوف ہے کہ اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی دائرہ اسلام میں ظاہری طور پر شامل نہیں ہوئے، اور اسے کہتے ہیں کم بخت تو کیسا بے وقوف ہے، تو مکے کا بڑا سیانہ سردار بنا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہو اور اسے خدا بنا لیتے ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درستی تو کہا ہے کہ رب کعبہ کو سجدہ کرو پتھر کو سجدہ کرنے کی بجائے، یہ کہتے کہتے اسے زخمی کر دیا اور وہاں سے پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ قربان جائیے کیا محبت ہے اور کیا نسبت ہے، اور یہ نسبتیں یقیناً وہیں کام آتی ہیں جہاں ہدایت پہنچ جاتی ہے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو پھر ماجرا کچھ اور ہو گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کریم نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، آوا من کان میتن فاحییناہ۔ اللہ کریم نے اب دونوں رشتے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے، دونوں قریش ہیں، دونوں ہاشمی ہیں، ایک خاندان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے، حالانکہ دونوں زندہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا آوا من کان میتن فاحییناہ، کیا تم کہتے ہو کہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں؟ وجعلنا لہ نورین، حالانکہ ایک کو ہم نے نور دے دیا ہے، یعنی جس کو ایمان مل گیا اس کو نور مل گیا اور اسے زندگی مل گئی۔ قرآن مجید میں عجیب ماجرا ہے، اللہ کریم نے بہت ساری جگہ پہ میت کا، یہاں بھی میت کا لفظ آیا اور بھی کئی جگہ پر میت کا لفظ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں میت وہ ہے جس کا روح نکل گیا ہے، ڈیڈ پارٹی ہے، اس کو ہم نے کفن دفن کرنا ہے۔ اللہ کریم نے میت کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال فرمایا۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مردہ سنتا نہیں ہے، حالانکہ وہ مردہ سنتا وہ والا نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ میت ہے۔ یہاں دیکھیں اب دونوں زندہ ہے، نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، برادری بھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آوا من کان میتن فاحییناہ، ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے، دونوں کیسے ایک جیسے ہیں، دونوں کدھر برابر ہیں؟ فرمایا وجعلنا لہ نورین، ایک کو ہم نے نور عطا کر دیا، اور یہ عطا بھی رب کی ہوتی ہے، یہ بندے کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتی۔ بندہ اپنے محنت سے کچھ اور
ہدایت رب کی مرضی سے ہے۔ فرمایا وجعلنا لہ نور، اب ہاشمی دونوں ہیں، قریشی دونوں ہیں، برادری دونوں کی ایک ہے، لیکن جس کو رب نے چاہا اسے نور عطا کر دیا۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا۔ اب قربان جائیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پھر کیا لاجواب زندگی ہے، سید الشہداء کا اعزاز پایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث آپ کے لیے موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ یعنی مدینہ طیبہ کے والی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس نے مدینہ میں آنا ہے وہ سیدنا امیر حمزہ سے اجازت طلب کرے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا کہ مدینہ منورہ کی حاضری پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میدان احد میں جہاں پہ آپ شہید ہوئے اور آپ کا مزار مبارک بنا، وہاں حاضر ہو کر مدینہ کی حاضری کی اجازت طلب کی جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نگران مقرر کر دیا مدینہ منورہ کا، اسی لیے آپ کو والی طیبہ کہا جاتا ہے، والی مدینہ کہا جاتا ہے، امیر طیبہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء بھی قرار دیا۔ اور آقا کریم نے آپ کی شہادت کے دن فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا جان جنت میں تخت پر بیٹھے ہیں اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کیوں؟ آقا کریم نے فرمایا سید الشہداء، وہ شہداء کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، اس لیے جنت میں تخت پر بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک بہت ہی پیاری بات، ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ہیں؟ قربان جائیے محبت، عشق اور تعلق اور نسبت، کئی طرح کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں دنیا میں آیا پہلے ہوں، بڑے آپ ہیں، خبردار کوئی لفظ بھی میری زبان سے نکلے کہ میں بڑا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں میں پہلے آیا ہوں لیکن بڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق دیکھیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے آوا من کان میتن، دوسرا مردہ ہے حالانکہ وہ زندہ تھا، حالانکہ وہ سانس لے رہا تھا، حالانکہ وہ کھانا کھا رہا تھا، حالانکہ اس کا رہائش اور کھانا سامنے تھا، مگر اللہ فرماتا ہے آوا من کان میتن، جس کی ان سے نسبت نہیں ہے وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور زندہ وہ ہے جس کو ہم نے نور عطا کر دیا۔ اور نور بھی دیکھیں جسے اللہ نور عطا کر دیتا ہے، جسے اللہ دیتا ہے نا، یاد رکھیے جو چیزیں اللہ دیتا ہے وہ بانٹنے کے لیے دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے بانٹنے کے لیے، وہ علم دیتا ہے بانٹنے کے لیے، وہ ہدایت دیتا ہے بانٹنے کے لیے۔ جو چیز رب عطا کرتا ہے نا، کیونکہ یہ اس کی قدرت کی سنت ہے اور اس کی مشیت کے مطابق ہے کہ علم حقیقت میں اس کا ہے، ہدایت حقیقت میں اس کی ہے، رازق حقیقت میں وہ ہے، لیکن وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق میں تقسیم کرو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ جس کو ہم نور عطا کر دیں، جس کو ہم روشنی دے دیں، جس کو ہم ہدایت دے دیں، وہ صرف اسی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ لوگوں میں بھی بانٹتا ہے، وہ روشنی بھی پھیلاتا ہے، وہ ہدایت بھی پھیلاتا ہے، وہ رب کی عطا کردہ نعمتوں کو بندوں میں پھیلاتا ہے۔ اور مومن کی یہی صفت ہے، مومن کی یہی خوبی ہے، مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے وہاں وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر ہوتا ہے، وہ جس مرتبے پر ہوتا ہے، وہ جس حیثیت میں ہوتا ہے، وہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ ہدایت بانٹنے والا ہوتا ہے، نیکی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو زندہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہماری طرف سے ہدایت مل گئی، اور ہدایت نور ہے، روشنی ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے نور مل گیا وہ پھر سمیٹ کے بیٹھ نہیں جاتا،
وہ اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے. اور جو بانٹتا ہے یاد رکھیے جو بانٹتا ہے اس کا علم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کا رزق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دعاؤں میں وسعت رزق اور علم نافع کی دعا مانگی. وسعت رزق کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رزق کافی ہے کہ بندہ خود کھا لے, یہ کافی ہے. وسیع رزق کیا ہے؟ جو وسعت رزق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی, وہ رزق جس میں دوسروں کو شریک کیا جائے. اور آقا کریم نے ہمیشہ دعا میں علم نافع مانگا کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا کر. نفع والا علم, علم نافع کون سا ہے؟ وہ علم جس سے دوسروں کو علم پھیلا سکے, جس سے دوسروں تک علم پھیلا سکے. اللہ کریم نے اسی سورہ انعام کی آیت میں فرمایا کما مثلہ فی الظلمات, مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پاس نور پہنچ گیا ہے اور اب وہ روشن ہے, منور ہے, اور صرف منور روشنی اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ روشنی پھیلا رہا ہے. آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیسی نسبت ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ مدینہ کا نام یثرب تھا, بیماریوں کا گھر, بیماریوں کی جگہ. جب آقا کریم پہنچے ہیں نا, اب بزرگان دین نے کہا کہ اس کو کبھی یثرب نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آقا کریم کی نسبت کے خلاف ہے کہ دوبارہ اس کو کوئی یثرب کہے, کیونکہ اب یہ مدینہ منورہ ہو گیا ہے. اب اس کی مٹی بھی منور ہو گئی ہے, اس کی فضائیں بھی منور ہو گئی ہیں, اس کی ہوائیں بھی منور ہو گئی ہیں, کیونکہ نسبت آقا کریم سے ہو گئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ذوالنورین صحابہ کرام میں کہا جاتا ہے, کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں, اور ان کے نکاح میں دو صاحبزادیاں آنے کی وجہ سے ذوالنورین ہو گئے, دو نوروں والے. اب نسبت دیکھیے کہ کیا نسبت دیتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق کہ ایک اس کے بارے میں رائے یہ ہے, ایک خیال یہ ہے کہ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوا تھا ابو جہل سے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے نا, تو انہوں نے کہا عمر تو تو بڑا بہادر تھا, تو تو بڑا پکے دل والا تھا, پکے ارادے والا تھا, تو نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ نے قرآن کی تلاوت سنی تھی, اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے اور دروازے پر قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی, جس سے ان کا دل بدل گیا. اب جب وہ واپس اپنی برادری میں گئے نا, اپنے ان تعلق والوں میں, تو ابو جہل نے کہا عمر تو بڑا بہادر تھا, پکے دل والا تھا, یہ تیرے پہ کیسے یہ آیتیں اور یہ آواز اثر کر گئی؟ اب جب وہ واپس لوٹے نا, آقا کریم کے پاس آئے, مفسرین کرام فرماتے ہیں اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آوا من کان میتن, اے عمر ابن خطاب مردہ کی بات سن رہا ہے, وہ کھا پی رہے ہیں مگر وہ مردہ ہے. فَأَحْيَيْنَاهُ, اللہ نے تمہیں زندگی دے دی ہے. ایمان زندگی ہے, اور ایمان سے ہٹ جانا یہ موت کے مترادف ہے. فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھا پی رہا ہے وہ زندہ ہے, اور جو کھا پی نہیں رہا وہ مردہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب عمر ابن الخطاب کو بتائیے کہ آپ کا جو دل بدلا ہے, اللہ نے آپ کو جو نور عطا کیا ہے, جو روشنی دی ہے, جو ہدایت دی ہے, یہ زندگی ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اب دیکھیے کہ حضرت عمر بن الخطاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں شامل ہوئے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کو زندگی بھی دی اور روشنی بھی دی, اور روشنی ایسے دی کہ یمشی بھی فی الناس, کہ اب یہ اپنی روشنی سے لوگوں میں روشنی پھیلا رہے ہیں.
روشنی پھیلا کیسے رہے ہیں کہ آج تک ہم یہ جو جمع قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ 30 سپاروں کا جمع ہوا قرآن، اجتماعی قرآن، یہ حضرت عمر بن الخطاب کی کوشش ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ 30 پاروں کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ عمر کو ہم نے ہدایت دی، زندگی دی، نور دیا، اور ایسا نور دیا کہ وہ لوگوں میں روشنی بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی جو روشنی ہے اور ہدایت ہے، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ہدایت اور روشنی کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اب ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے، اور پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ جو تراویح میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری کیا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ اجمی علاقوں میں لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت سے ہٹ رہے ہیں، تو آپ نے لازم قرار دے دیا کہ ہر علاقے میں جو بھی امام بھیجا جائے وہ رمضان میں تراویح میں 30 پاروں کی تلاوت کرے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اے عمر، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، یہ زندگی جو بمانا ہدایت ہے، جو بمانا روشنی ہے، ہدایت روشنی اور نور ہے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور جس کو اللہ عطا کرتا ہے نا وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، رزق بھی ہو تب بھی، ہدایت ہو تب بھی، علم ہو تب بھی، جب اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ بانٹنے کے لیے ہے، مخلوق خدا میں پھیلانے کے لیے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھیلانا دیکھیے کہ آج تک ہم یہ تو 30 پاروں کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی سلسلہ نور کا ایک تسلسل جاری ہے۔ اور فرمایا کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے۔ حاضرین مکرم، زندگی وہی ہے جو ہدایت کے ساتھ ہے، جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اور آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہٹ کر ہے اور اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت کے معنی میں ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے ساتھ آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی وفاداری اور نسبت کے ساتھ ہمیں زندگی اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔